قبض روح موت کے وقت انسان کی جان لینا ہے۔ اس کام کو اسرائیل اور ان کے نمائندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ انسانوں کی قبض روح ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ قرآن کی آیات کے مطابق پیغمبروں اور مومنوں کی روح قبض کرنا ملائکہ رحمت کی ذمہ داری ہے، جو بہت آرام سے اور لحاظ رکھتے ہوئے انجام پاتی ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ مومنوں کی روح قبض ہونا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جو ان کے ایمان کی شدت اور ضعف کے مطابق ہوتا ہے، اور کافروں کی روح قبض ہونا سختی اور عذاب کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ پیغمبروں اور معصومین علیہم السلام کی ارواح ان کی اپنی اجازت سے قبض ہوتی ہے۔ بعض روایات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جب اسرائیل اور ان کے نمائندے روح بدن سے جدا کرتے ہیں تو پہلے انسان کے ہاتھ اور پاؤں سست ہو جاتے ہیں، اور گلا وہ آخری عضو ہے جو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام موت کی حالت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اس کے بعد موت انسان پر زیادہ غلبہ ڈالتی ہے اور کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نہ تو کچھ بول پاتا ہے اور نہ ہی کچھ سن پاتا ہے۔ آنکھیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے چہرے اور ان کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتی ہیں، لیکن ان کی آواز نہیں سن پاتے۔ کچھ دیر بعد موت کا سایہ آنکھوں تک پہنچ جاتا ہے اور جان بدن سے خارج ہو جاتی ہے۔ کچھ مومنین بھی موت کے وقت اس کی سختی اور خوف کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک طرف تو یہ خوف اور سختی کو محسوس کرنا مومنین کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے، تو دوسری طرف پھر بھی مومنین کی سختی اور خوف کافروں کے مقابلے میں بہت ہلکا اور آسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں ذکر ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام کی قبض روح بہت ہی آسان ہے اور وہ ان کی اپنی اجازت سے ہوتی ہے۔ تاریخی مآخذ میں اس بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت اسرائیل آپ کے دروازے پر آئے اور گھر میں داخل ہونے اور قبض روح کے لیے اجازت طلب کی۔ اس واقعے میں اسرائیل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہم کلام ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے دوست کی موت پسند ہے؟ اسرائیل واپس گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے کہ کیا ابراہیم اپنے دوست کی ملاقات سے ناخوش ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنتے ہی اپنی جان کو تسلیم کر دیا۔ دیگر روایات کے مطابق اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح ایسی حالت میں قبض کی جب وہ اپنے محل میں عصا پر تکیہ لگائے کھڑے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان سے بھی اسرائیل نے اجازت طلب کی تھی۔ سورہ نحل میں بیان ہوا ہے کہ مومنین کی روح کو
رحمت کے فرشتے نکالتے ہیں اور جان نکالتے وقت ان کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے ہیں اور انہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ذکر ہوا ہے کہ مومن کی موت کے وقت نورانی فرشتے جنت کا لباس پہنے اس کے اطراف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت اسے کہتا ہے، اے پاک جان، اپنے پروردگار کی طرف واپس چل۔ اس کے بعد جس طرح مشک سے پانی باہر آتا ہے اسی طرح اس کی روح قبض کر دیتے ہیں۔ اسی طرح معصومین علیہ السلام کی دیگر روایات کے مطابق مومنین موت اور ملک الموت کو دیکھتے وقت بہت گھبرا جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام ان کے سرہانے حاضر ہو جاتے ہیں، جس سے ان کو سکون ملتا ہے۔ اسلامی ماخذ کے مطابق کافروں کی قبض روح بھی آپس میں مختلف ہے، لیکن سب ماخذ کافروں کی قبض روح کے دردناک ہونے کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ اب یہ دردناکی اور تکلیف مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ قرآنی آیات کے مطابق ان کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے اور موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے آگے پیچھے احاطہ ڈال دیتے ہیں اور انہیں کوڑے مارتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے غصے کی حالت میں اس کے اطراف بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت اس کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اس کی روح کو ایسے قبض کرتا ہے جیسے کہ کنگھی خس و خاشاک کو گیلی اون سے جدا کرتی ہے۔ اگر کسی کافر کی جان آسانی سے نکالی جائے اور وہ اپنی جان کنی کے وقت آرام کی حالت میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ اچھے اعمال باقی ہیں جن کی جزا پروردگار عالم موت کی آسانی کے ذریعے ادا کر دیتا ہے، اس لیے کہ کافروں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا اسی دنیا میں آسانیوں کے ذریعے سے ادا کر دی جاتی ہے، اور مرتے دم تک بھی اگر اس کے کچھ اچھے اعمال باقی رہ جائیں تو پھر اس کی موت کو آسان کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے۔ روح قبض کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیا جاتا ہے اور جسے اللہ کے حکم سے ملک الموت اور ان کے نمائندے انجام دیتے ہیں۔ بعض ماخذ میں اسرائیل کے بہت سے نمائندے اور دوست ذکر ہوئے ہیں اور موت کے فرشتوں کے ایک گروہ سے نسبت دیتے ہیں۔ وہ نازعات، سابحات، ناشطات اور سابقات ہیں کہ جن میں سے ہر ایک خاص مخلوق کی روح قبض کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نازعات کا کام یہ ہے کہ وہ کافروں کی روح کو شدت اور عذاب سے لے، اور ناشطات کا کام ہے کہ وہ عام مومنوں کی روح کو رحمت اور نرمی سے قبض کرے۔ روایات معصومین علیہ السلام میں ایسے طریقے بتائے گئے ہیں کہ جب جان کنی کا وقت، احتضار کا وقت قریب ہو اور مومن کی جان آسانی سے نہ نکل رہی ہو تو اسے اس جگہ پر منتقل کیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ دیگر روایات میں سورہ صافات اور سورہ یاسین کے پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔
پروردگار عالم، وقت احتضار اور جان کنی کا وقت ہمارے لیے آسان قرار دے۔ ہمیں معصومین علیہم السلام کا دیدار نصیب ہو۔ ہم جب اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوں تو اس قدر راحت، آسانی اور شادمانی کے ساتھ منتقل ہوں کہ جو راحت و آسانی خاص مومنین کا خاصہ ہے۔ پروردگار ہمارے قبر کے، برزخ کے اور محشر کے مراحل کو بھی آسان کر دینا۔ پروردگار ہمیں قبر میں، برزخ میں اور محشر میں معصومین علیہم السلام کی معیت، ہمراہی اور نصرت عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔